السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پر بیتی ایک نہایت دلچسپ اور سچی کہانی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سچی اور سبق آموز کہانی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں شادی کروں گی تو فرحاد سے اور کسی سے نہیں۔ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی وردہ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی۔ سمیرہ بیگم نے گہری سانس اپنے اندر اتارتے اپنی دراز قد بیٹی کی پشت کو دیکھا، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی قریبی تخت پر نیند دراز ذکیہ خاتون فوراً چوکس ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں بھئی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں نے بھی تو اپنی پسند سے شادی کی تھی، پھر بیٹی کیوں کر پیچھے رہتی؟ اس نے بھی تو ماں کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے نا۔ ساس کے جلے کٹے تبصرے پر سمیرہ کا دل لمحوں میں خاک ہوا تھا، جس کا ان پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ خدا کے لیے اماں اس وقت نہیں۔ انہوں نے گویا خاموش نظروں سے ان سے التجا کی، جس کا ان پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ الٹا تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، ہاں میری بنو، فکر کاہے کو کرتی ہے؟ جو کام تمہاری ماں کے لیے ٹھیک تھا وہ تمہارے لیے بھلا کیوں کر غلط ہونے لگا؟ بلکہ یہ سلسلہ تو اب نسلوں تک ہی چلے گا۔ دادی نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ سمیرہ نے چھری ٹوکری میں پٹخی۔ میری بات سنو وردہ، ابھی تم جاؤ، تمہارے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، ہم بعد میں اس پر بات کر لیں گے۔ نہ اب بھی نہ بعد میں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، مجھے صرف فرحاد سے ہی شادی کرنی ہے۔ قریبی پرتپائی پر برش پھینکنے کے سے انداز میں اچھالتی وردہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، میں نے تمہاری شہلا خالہ کو زبان دے رکھی ہے حاشر کے لیے، کیا تم بھول گئی؟ انہوں نے زچ ہو کر بیٹی کو گھورا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنے مکرم کے لیے زلیخا آپا کو زبان دے رکھی تھی اور بیچ میں تم کود پڑی۔ دادی نے پھر زہر اگلا۔ سمیرہ نے وہ زہر کا گھونٹ خاموشی سے اپنے اندر اتار لیا۔ یہ واحد موضوع تھا جس پر وہ بحث نہیں کرتی تھی۔ باہر وین کا ہارن سنائی دیا تو وردہ کندھوں پر چادر پھیلاتی جلدی سے باہر کو لپکی۔ واہ میرے مولا تیرا انصاف! ذکیہ خاتون کے باآواز بلند تبصروں نے کچن تک سمیرہ بیگم کا پیچھا کیا تھا۔ مکرم صاحب کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ 3 دن سمیرہ بیگم نے جیسے جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے گزارے تھے۔ گزرے 21 سالوں میں ان کی پسند کی شادی کو ایک تانا بنا کر ذکیہ خاتون نے انہیں ایک دن چین سے نہیں رہنے دیا تھا۔ اب جب سے وردہ نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا شوشہ چھوڑا، دادی سینہ ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھیں، انہیں جیسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہو۔ وردہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے صحیح معنوں میں سمیرہ بیگم کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ تو دل چھوٹا نہ کر میری بچی، میں خود تیرے اماں باوا کی عدالت میں تیرا مقدمہ لڑوں گی۔ خود بھی تو یہی کیا تھا، اب تمہیں کس منہ سے منع کریں گے؟ اپنے مطلب کے الفاظ تھے، لہجے اور انداز پر غور کیے بنا وردہ مطمئن سے برابر سر ہلاتی جاتی۔ 3 دن بعد مکرم صاحب کی ملتان سے واپسی ہوئی تو بیوی کا سنا ہوا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا سمیرہ، کوئی بات ہوئی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ خود پر ضبط باندھے سمیرہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ آہستہ سے انہیں سارا حال سناتی چلی گئیں۔ مکرم صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وردہ کم عمر ہے، نا سمجھ ہے، اسے سمجھا کر راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، لیکن اماں اسے شہد دے کر اس کی غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ یہ سب کچھ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن وردہ، ان کی بھیگی آواز گھٹ کر رہ گئی، تم پریشان مت ہو، میں بات کروں گا اماں سے۔ مکرم نگاہ چرا گئے۔ جس دن انہوں نے اماں کی پسند کردہ زلیخا پھپھو کی سائرہ کو رد کر کے اپنی پسند سے سمیرہ سے نکاح کیا تھا، اسی دن سے ماں کی حکم عدولی کی سزا کے طور پر اپنی زبان ان کے قدموں میں گروی رکھ دی تھی۔ سمیرہ بیگم کو قریبی مارکیٹ تک ضروری سامان لینے جانا تھا۔ انہوں نے جھولے پر بیزار شکل بنائی بیٹھی وردہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ کچھ سوچ کر جھولا چھوڑتی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ فرحاد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، وردہ بھی یہی چاہتی تھی، اس کے گھر والوں کو اب کسی دن کھانے پر بلایا جائے۔ اسے لگا ماں شاید دادی کی موجودگی کی وجہ سے اس موضوع پر کھل کر بات کرتے ہوئے کتراتی ہے، اس لیے وہ آج ان کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی تاکہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کر سکے۔ خریداری کے دوران وہ ماں کو فرحاد کے رشتے کے لیے قائل کرتی رہی، وردہ میری جان، حاشر پڑھا لکھا برسر روزگار ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، جانتی ہو نا شہلا خالہ جان نچھاور کرتی ہیں تم پر۔ انہوں نے نرمی سے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، امی آپ ایک بار تو مل لیں فرحاد سے۔ وردہ کی سوئی ابھی تک فرحاد ہی میں اٹکی ہوئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے کاؤنٹر پر بل پے کیا، وردہ نے سامان کا تھیلا اٹھا لیا
باہر نکلتے ہوئے ابھی انہوں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ زن سے ایک موٹر سائیکل ان کے سامنے آ رکی۔ سمیرہ بیگم بدک کر پیچھے ہٹی، جبکہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر وردہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے سویٹی، تم یہاں کیسے؟ امی، یہ فرحاد ہے۔ کھلا گریبان بالوں کا عجیب سا سٹائل بنائے وہ جس بے باکی سے وردہ کو دیکھ رہا تھا، سمیرہ بیگم کا جی چاہا زوردار تھپڑ اس لڑکے کی بجائے اپنی بیٹی کو لگائیں۔ بامشکل انہوں نے خود پر ضبط کیا اور مضبوطی سے وردہ کا ہاتھ تھامے پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر آنن فانن اس پر سوار ہو گئیں۔ امی، آپ کو فرحاد کیسا لگا؟ امی کے تیوروں سے قدرے خائف اس نے پوچھ ہی لیا جیسا وہ دکھ رہا تھا۔ دادی کو تو بہت پسند آیا، میں نے اس کی تصویر انہیں دکھائی تھی۔ سمیرہ بیگم نے دانت پر دانت جما لیے۔ ہاں تو بنو، کب آ رہا ہے وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کر؟ وردہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے دادی نے گویا سامنے بیٹھی بہو کی رگ پکڑ لی۔ وہ تو کل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر آنے پر تیار ہے دادی، ادھر امی ابا بھی تو مانے نا۔ وردہ نے خفا نظر ماں پر ڈالی۔ ارے مانیں گے کیوں نہیں؟ اپنی دفعہ تو تیرے ابا نے پسند کی شادی پر ایسے زوردار دلائل دیے تھے، اور یہ پٹیاں بھی یقیناً اسے تمہاری ماں نے ہی پڑھائی ہوں گی، ورنہ میرے سیدھے سادے بیٹے کو بھلا کیا پتا ان خرافات کا۔ دادی نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ بہو پر ڈالی۔ سمیرہ بیگم سے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارنا محال ہو گیا۔ کل ہی تو شہلا آپا کا فون آیا تھا، وہ اور فاروق بھائی عمرے پر جانے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ دونوں بہنوں نے وردہ کے امتحانوں کے بعد شادی کی کوئی قریبی تاریخ رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ سمیرہ نے اسی سلسلے میں انہیں اس اتوار کھانے پر بلا لیا، اور یہ ساری ٹیلی فون گفتگو ذکیہ خاتون کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی۔ اور اب انہوں نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ وردہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ذکیہ خاتون اپنے معمول کی تسبیحات میں مصروف تھیں، جب سمیرہ نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور ان کی جائے نماز کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں اماں، اپنی پسند کی بہو لانے کا ارمان ہر ماں کو ہوتا ہے، میری وجہ سے آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ گھر والوں نے میرے سامنے وجاہت علی کا رشتہ رکھا تو میں نے ایک آپشن کے طور پر مکرم کا رشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی آپ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں، میں نے سوچا تھا اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ بات صرف پسند کی نہیں تھی، میرے سامنے مکرم تھا، مضبوط کردار، بلند اخلاق کا مالک، جس کا ہاتھ تھامنے پر مجھے ابھی تک پچھتاوا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کی تربیت آپ نے کی تھی۔ لیکن یہ لڑکا کسی طور میری وردہ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اماں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ میری وردہ۔ انہوں نے آہستگی سے ان کے گھٹنوں کو چھوا اور روتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ ذکیہ خاتون ساکت رہ گئی۔ اگلے روز بنا کسی پیشگی اطلاع کے فرحاد اپنی ماں اور بڑی بہن کو لے کر آ گیا۔ کرخت چہرے والی خاتون نے ڈرائنگ روم کے کونے کونے پر نگاہ دوڑائی۔ وردہ مزید صوفے میں دبک گئی۔ آنٹی، میں کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ فرحاد کی ہم عمر سگی بھانجیاں بھتیجیاں موجود ہیں، اور میں نے انہی میں سے ایک کو اپنی بہو بنانے کا سوچا ہوا تھا، لیکن یہ آج کل کے بچے کچھ سنتے کہاں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی لڑکی نے کیا منتر پڑھ کر پھونکا ہے میرے سیدھے سادے بیٹے پر۔ بہن، اس میں سارا قصور آپ لوگوں کا ہی ہے۔ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا کہ پڑھائی لکھائی کے بہانے پرائے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی پھرے۔ بولنے والی کفن پھاڑ کر بول رہی تھی۔ سمیرہ بیگم نے بولنے کو پر تولتی ساس کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے ارے، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں اور تمہارے لڑکے کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میری پوتی کا تو اس کے بچپن سے ہی اپنی خالہ کے گھر رشتہ طے ہے، بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ، انجینئر ہے ہمارا داماد۔ ذکیہ خاتون فخر سے دبنگ لہجے میں بول رہی تھیں۔ مہمان بغلیں جھانکنے لگے، اور مجھے تو لگتا ہے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت بچوں سے زیادہ تو تمہیں ہے۔ یہ کیا تمہارا لڑکا ہر دوسری لڑکی کے گھر رشتہ ڈالنے کی ضد کرے گا تو تم اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ خاتون یوں اچھل کر کھڑی ہو گئیں جیسے صوفے پر اچانک کانٹے اگ گئے ہوں۔ چلو اب اٹھ بھی چلو، یا ماں کو اور بے عزت کروانا باقی ہے ابھی۔ آگ بگولا ہو کر بیٹے کا بازو دبوچا۔ وردہ، یہاں میرے پاس آؤ بیٹا۔ ذکیہ خاتون نے سنسنی بیٹھی پوتی کو پکارا تو وہ چونک کر اٹھی اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹا، اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، بس طریقہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسے تنگ ذہنیت لوگ ہی ہیں جو اپنی ضد ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا کی خاطر جائز کو بھی ناجائز بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جانتی ہو،
21 سال پہلے جب تمہارے باپ نے میری پسند کی ہوئی لڑکی کو رد کر کے اپنی پسند کی لڑکی سے بیاہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس دن سے میں نے اس کی پسند سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ تمہاری ماں نے اپنے خلوص محبت اور خدمت گزاری سے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میری جھوٹی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کس دل سے اسے اپنی بہو تسلیم کروں۔ اس سب میں میرا بیٹا بھی تو برابر کا شریک تھا، لیکن میں نے قصوروار صرف تمہاری ماں کو ٹھہرایا۔ بہو پر سارا بار ڈال کے ہم جیسی مائیں اپنے بیٹوں کو ہر سزا سے بری'الذمہ کر دیتی ہیں، اور یہ ایسی بھلی مانس جس نے آج تک میرے کسی بھی تانے کا نہ تو پلٹ کر جواب دیا نہ تمہارے ابا سے شکایت لگائی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے مجھے۔ ذکیہ خاتون نے ایک نم شفیق نگاہ بے آواز آنسو بہاتی سمیرا پر ڈالی۔ اور بیٹا، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ آج کے منظر نامے سے تم اتنا تو جان ہی چکی ہوگی، جہاں عزت نفس کو گروی رکھنا پڑے وہاں پر خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ تمہارے ماں باپ کا انتخاب ہی بہترین ہے۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں کی جھلملاہٹ میں آج سچی خوشی کے سارے جگنو اتر آئے تھے۔